تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ آپ محنت کی عادت ڈال لیں اپنے اندر۔ اگر آپ محنت کی عادت ڈال لیں گے تو پھر آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ محنت شروع کرتے ہیں، اس راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں، تو مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، رکاوٹیں آتی ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے کبھی کبھار، کبھی آپ دیکھتے ہو رزلٹ ہی نہیں آتا۔ اچھا سر، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، کامیابی کس کو کہتے ہیں، اور ہر شخص کی کامیابی کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو کامیابی کی ڈیفینیشن تو ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اصل کامیابی تو یہی کامیابی ہے، ایمان کا حاصل ہو جانا، اللہ کی رضا حاصل کر لینا۔ لیکن ہم نارملی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اکثر دنیاوی کامیابی کی بات کرتے ہیں، پر بینگ اے مسلم ہم دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے پاسبلٹی ہے اور یہ راستہ میں دین نہیں سکھایا ہے۔ تو میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں جس میں دنیا اور آخرت دونوں کو ہم ساتھ لے کے چل سکتے ہیں اور کامیابی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس میں کیا کیا عوامل ہیں ضروری، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثلا سب سے پہلے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان اینی فیلڈ یو مسٹ ہیو اے کلیئر ویژن۔ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کر ہی نہیں پائیں گے۔ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کو جانا کہاں ہے، تو آپ کون سی سڑک لیں گے اور کون سی گاڑی میں بیٹھیں گے، کون سی بس میں بیٹھیں گے، کس طرف جائیں گے، آپ کو نہیں معلوم۔ تو سب سے پہلے وہ تعین کرنا ضروری ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔ اب جانا جہاں ہے اس کی کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں پرابلم کیا پتہ ہے کیا ہے ہمارے یہاں لوگوں کا، کہ ہمیں ادھر بھی جانا ہے، اس راستے پہ بھی جانا ہے، اس راستے پہ بھی جانا ہے اور پیچھے بھی جانا ہے، اور پھر جو ہے وہ اب جہاں کھڑے ہیں اس سے بھی جڑے رہنا ہے، تو پھر کامیابی نہیں مل سکتی۔ آپ ایک راستے کا تعین کریں اور پھر اس میں لگ جائیں۔ نمبر 1، کلیئرٹی آف دا ویژن۔ آپ میں کلیئرٹی آ گئی۔ نمبر 2، آپ محنت کی عادت ڈال لیں اپنے اندر۔ صحیح۔ ہمارے دوست ہیں عمیر بھائی، بہت پیاری بات کرتے ہیں، وہ بھی ایک کوچ ہیں، مینٹور ہیں اور ایک ٹرینر ہیں زبردست۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں گے تو آپ کو وہ چیز شاید حاصل ہو جائے، لیکن اگر آپ محنت کی عادت ڈال لیں گے تو پھر آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک چیز حاصل کی، پھر دوسری چیز حاصل کی، پھر تیسری چیز حاصل کی۔ تو محنت کی عادت ڈالنی ہے ہمارے نوجوانوں کو۔ تو آپ میں کلیئرٹی آ گئی، ویژن کلیئر ہو گیا، آپ محنت، پھر اب آپ علم حاصل کریں۔ جو چیز آپ کو حاصل کرنی ہے اس چیز سے ریلیٹڈ آپ جو علم ہے، خاص علم ہے، یونیک علم ہے، نالج ہے، وہ آپ حاصل کریں۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ایکسپرٹس کی ضرورت، وہ ریلیونٹ لوگوں سے آپ ملاقات کریں، ان سے پوچھیں، ان سے بات کریں، وہ کتابیں پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب آپ محنت شروع کرتے ہیں، اس راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں، تو مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، رکاوٹیں آتی ہیں، غربت ہے، پھر تانے ہیں، لائٹ نہیں ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے کبھی کبھار، کبھی آپ دیکھتے ہو رزلٹ ہی نہیں آتا۔ تو ایسے میں یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ۔ آپ کو کنسسٹنسی چاہیے، مستقل مزاجی چاہیے۔ اگر کنسسٹنسی نہیں ہوگی، جتنے بھی کامیاب دنیا میں انسان آپ ان کے پاس جائیں، ان سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کنسسٹنسی کی بات کریں گے، مستقل مزاجی کی بات کریں گے، کنٹینیوٹی کی بات کریں گے، ریگولیرٹی کی بات کریں گے۔ یعنی آپ مستقل ایک چیز کے ساتھ لگے رہیں، جڑے رہیں۔ کچھ عرصے تک رزلٹ نہیں آئے گا لیکن رزلٹ آئے گا۔ ہم بہترین مثال ہمارے پاس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شروعات کرتے ہیں تو ریجیکشن ملتی ہے، بالکل ہے نا۔ اور یعنی 3 سال میں ہم بات کریں، یہ جو فالس پروفٹس تھے، مسیلمہ کذاب، جھوٹا شخص، 3 سال میں اس نے 40,000 کی فوج تیار کی جو اس پر ایمان لے آئے۔ بالکل۔ لیکن ہم نبی کو دیکھیں تو 3 سال میں 40 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، بہت تھوڑے سے لوگ تھے، بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز کنسسٹنٹ۔ ایک تو ان کا ویژن کلیئر تھا، وہ محنت کرتے تھے اور وہ کنسسٹنٹ رہے۔ پریشانی آئی، مشکلات آئیں، ہے نا، مار پٹائی ہوئی، قتل کرنے کی کوشش کی، مذاق اڑایا گیا، بٹ وہ لگے رہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے، جب حضرت ابو طالب نے نبی علیہ السلام سے کہا، لوگوں نے کہا کہ بھئی اپنے بھتیجے کو روکو، تو وہاں رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ او مائی beloved uncle, if they put sun in my right hand and moon in my left hand, I would not abandon my mission. I would not leave my mission. اگر یہ چاند سورج کو بھی لا کے میرے ہاتھوں میں رکھ دینا، تب بھی میں اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ڈٹرمنیشن آپ کے اندر اگر آ گئی نا، تو پھر کامیابی سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ڈٹرمنیشن بہت ضروری ہے۔ تو آپ کا ویژن کلیئر ہو گیا، آپ کا گول کلیئر ہو گیا، آپ ڈٹرمن ہو گئے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، کنسسٹنٹ ہو گئے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہے، پھر آپ کامیابی خود آپ کے پیچھے دوڑے گی۔
इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और इंशाल्लाह मैं भी और जितने भी सुनने वाले हैं इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।